بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 بار یا اللہ یا رحمان یا رزاق روزانہ پڑھنے کا عمل گناہوں سے بھرے اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیار سے جواب بھی دیتا ہے۔ دل بار بار ایک ہی سوال کرتا ہے کہ کسی سے اتنے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود بھی کوئی توجہ سے سن سکتا ہے کہ جو رب سب جانتا ہے، ظاہر اور باطن کے متعلق بھی جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پھر بھی اپنے بندے کے لیے کم نہیں ہوتی۔ کتنی حیرت کی بات ہے! ہم انسان کسی ایک کا گناہ دیکھ لیں تو نفرت حتیٰ کہ مارنے پر اتر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہانوں کا مالک، ہر شے کا مالک، قدرت رکھنے والا، اپنے گناہ گار بندے سے نفرت کرنے کی بجائے، دھتکارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ اسے تھام لیتا ہے اور اپنے بندے کی بات کا جواب دیتا ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت احساس ہے کہ دو جہانوں کو پیدا کرنے والا اتنی بڑی کائنات میں موجود اس گناہ گار سے بھی پیار کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایسے 4 الفاظ کے جن کے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں گلے شکوے کرنے والے؟ ہر شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ چیز مانگنے لگتا ہے کہ جو اس کو اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی دعا قبول فرماتا ہے اور وہی چیز عطا کرتا ہے کہ جو اس شخص کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہنا چاہیے کہ جو اللہ کی عطا کردہ چیز پر راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ جو بتایا جائے گا، اس کی ایک تسبیح سوتے وقت 1 مرتبہ کرنی ہے۔ جب اس کو پڑھ کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے گا، اور جہاں سے تصور نہیں ہوگا وہاں سے رزق ملے گا۔ یہ وظیفہ صرف 1 دن کا ہے، لیکن آپ چاہیں تو اسے 3 دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور تمام قسم کے کاموں سے فراغت ہو جائے اور سونے لگیں تو آپ کو سب سے پہلے اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے، اور اگر وضو پہلے سے درست طریقے سے کیا ہوا ہو تو وضو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دوبارہ وضو کرنا ہو تو پہلے اچھے سے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور پھر تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درست تو یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، لیکن اگر آپ کوئی چھوٹا درود پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسم اعظم پڑھنے ہیں، اور ہر میں مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیمو یا رزاقو یا سلامو، یہ 4 اسم اعظم پڑھنے ہیں اور 1 شمار کرنا ہے، اور آپ ہاتھوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح کے 1 دانے پر 4 اسم اعظم اس طرح ہی پڑھیں گے۔ پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے کہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد بغیر بات چیت کیے سو جانا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی بابرکت تسبیح ہے کہ آپ جو دعا مانگ کر سوئیں گے تو وہ دعا بہت ہی جلد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبول ہوگی، آپ کی حاجتیں پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی کا راز نماز کی پابندی میں ہے کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی چھوڑ کر وظیفوں کی پابندی کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، کہ ان کے وظیفے اثر نہیں کر رہے، تو آپ کو وظیفے کے ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے۔ نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں پڑھنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفے تب ہی اثر کریں گے کہ جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، اور جو لوگ
نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو وہ لوگ رات دن وظیفوں میں لگے رہیں تب بھی وظیفے اثر نہیں کریں گے کہ جو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے گھر میں جو بے برکتی آئی ہے، نحوست آئی ہے، وہ نماز ادا کر کے ہی دور ہو سکتی ہے۔ پہلے تو نمازوں کی پابندی کریں، پھر وظیفے کے اثرات دیکھیں۔ جب نماز ادا کریں گے اور وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ گھروں سے تنگی کو دور کر دے گا، مشکلوں کو دور فرما دے گا اور پریشانی کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنا چاہتے ہیں، رنج و غم کو خوشیوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار بھی پڑھا کریں، کیونکہ یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چرند پرند، انسان، جانور، جن، غرض، جاندار، بے جان ہر چیز حمد بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ انسان نے دنیا پر محنت کی اور اس محنت کے سبب جو کامیابیاں حاصل کی تو انسان ہمیشہ کی کامیابی اسی کو سمجھ بیٹھا اور موت کو بھلا بیٹھا، حالانکہ موت ایک حقیقت ہے اور موت برحق ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ کسی چیز کو فراموش کر رکھا ہے تو وہ ہے موت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے تو موت صرف انہی کے لیے تھی، ہم نے تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی روح کو توانائی ملتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے، اسی سے وہ غذا پاتی ہے اور وہی اس کی معراج اور زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ ذکر غفلت کو ترک کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ایسے نیک لوگ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے۔ کھائے تو بسم اللہ کہہ کر کھائے، فارغ ہوگا تو الحمدللہ کہے گا، سوئے گا تو اللہ کو یاد کر کے، اور اگر اٹھے گا تو اللہ کا نام لے کر ہی اٹھے گا، اور بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ اور الحمدللہ، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگیں، ہر نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر آفت آنے پر اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں اور ہر مشکل میں اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔